عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز میں ایک اہم ترین موڑ آ چکا ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلیں مسترد کر دیں تو 14 سال قید کی سزا پر پکی مہر لگ جائے گی۔ دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو گرفتار کر کے لانے کے احکامات بھی سامنے آئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک وارننگ بھی دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی نے اچانک ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل جانے اور عمران خان کی بہنوں کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ طویل عرصے کے بعد اڈیالہ جیل جانے کے فیصلے کی کیا وجہ بنی ہے، اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ حال ہی میں مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو حکومت کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری ملی ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویسے تو آج عمران خان سے ملاقات کا پھر دن ہے اور جمعرات کا دن ہے، 7 مئی ہے، اور عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، سیاسی رخا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ ویسے تو جب سہیل آفریدی نے منصب سنبھالا تھا، وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے بعد تو وہ ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے اور بظاہر ایک ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ نظر آتے تھے۔ کارکنان کی اور اپنے وزراء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اڈیالہ جیل کا رخ کرتے تھے، وہاں پہ دھرنا دیا جاتا تھا، احتجاج کیا جاتا تھا۔ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ آج بھی نہیں ہونی۔ اس کے باوجود سہیل آفریدی بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ لیکن پھر اچانک صورتحال نے پلٹا کھایا اور پھر سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل جانا بند کر دیا۔ عمران خان کی بہنیں پہلے کی طرح اب بھی ہر منگل کو جاتی ہیں۔ فیملی کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، وکلا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، ملاقاتوں نہیں ہونی ملاقات سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ جاتی ضرور ہیں، اپنے بھائی سے اظہار یکجہتی کرتی ہیں اور رات گئے تک سختیاں بھی جھیلتی ہیں اور ہر صورت منگل کے روز وہاں جاتی ہیں۔ لیکن سہیل آفریدی نے صورتحال اپنے لیے کچھ بدل دی اور پھر انہیں جمعرات کے دن اڈیالہ جیل کا رخ کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پارٹی کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کارکنان سوالات اٹھانے لگے، کہا گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو آپ نے اب جمعرات کے دن آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا نام بھی اس فہرست سے نکال دیا گیا اور پھر بالکل بھی نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے ان باتوں کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ پھر کہا جانے لگا کہ شاید وہ الیمین گنڈا پور کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کر چکے ہیں۔ تاہم اب جب خاص طور پہ مراد سعید نے گزشتہ دنوں کچھ سخت قسم کے انکشافات کیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت کو وما سہیل آفریدی، محمود خان چکری سب کے سمیت چارج شیٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو اس صورتحال میں اب کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کی سیاسی ساکھ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے گزشتہ ایک روز کا ہی جو انہوں نے خاص طور پہ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ جلسہ ہوا، لیکن اس جلسے کے اندر انہیں بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں ملا۔ تو اب بظاہر سہیل آفریدی عمران خان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کارکنان کا بھی اعتماد کھو چکے ہیں۔ خبریں آ رہی تھیں کہ 8 اپریل کو جب سلمان صفدر ملے ہیں عمران خان سے، تو عمران خان نے سہیل آفریدی، محمود چکزئی اور جو سلمان اکرم راجہ ہیں، حامد خان ہیں، تمام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ان کی کارکردگی سے مایوس ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے بیانات سامنے آنے کے بعد، اس قسم کی خبریں سامنے آنے کے بعد سہیل آفریدی نے کارکنان کا اعتماد بھی کھو دیا اور اب بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات کے بعد بظاہر یہ خبریں آئی تھیں، تو اب جب انہوں نے مانسہرہ میں سہیل آفریدی جلسہ کرنے گئے تو وہاں پہ واضح طور پہ کارکنان کی، عوام کی عدم دلچسپی کھل کر سامنے آئی۔ بظاہر اب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ منگل کو اڈیالہ جیل ضرور جائیں گے، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ساتھ ہی کارکنان کو بھی کسی حد تک ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے جو کافی زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی سے وہ اس قسم کے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کے لیڈر عمران خان کے لیے کوشش کرنا بالکل بند کر دیں گے۔ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ فی الحال وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں، عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف محض اپنی سیاست بجانے کے لیے، کیونکہ انہیں حالیہ جو جلسہ تھا مانسہرہ کے اندر، اس جلسے کے اندر انہیں کچھ اچھا رسپانس نہیں ملا، اور یہ وہ رسپانس ہے جو کہ ان خبروں کے بعد سامنے آیا، جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان نے سہیل آفریدی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کی کارکردگی سے خوش دکھائی نہیں دیتے، تو اس کے بعد عوام نے بھی ان کو بھرپور رد عمل دیا ہے اور اس دفعہ ان کا جلسہ کہا جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق اس کو بالکل بھی کامیاب تصور نہیں کیا جاتا اور بہتر جلسہ بھی کرنے میں وہ ناکام نظر آئے ہیں۔ تو بظاہر اب جہاں کئی سوالات ان کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اس مرتبہ بھی جب انہوں نے اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کیا ہے، تو اب بھی تاہم پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے سوالات کے اندر گھیرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل جانا کیوں چھوڑا، اور پھر یہ بھی کہ پختونخوا ہاؤس میں خود ساختہ محسوس ہونے کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا، پھر پشاور پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے نام پر ایک اہم ملاقات ایک اہم شخصیت کے ساتھ کیوں کی گئی۔ ظاہر ویسے تو عمران خان 9 ستمبر 2025 کو ہی مراد سعید کے حوالے سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ ان کے وفادار ترین ساتھی ہیں، اور اس مرتبہ بھی جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ مراد سعید کے ہی طرف سے آئے ہیں، جس پر سہیل آفریدی نے اپنے جلسے کے اندر، اس کے اندر گرچہ کارکنان کی، عوام کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن انہوں نے کھل کے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر میرے جو لیڈر ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور اگر کوئی دوسرا عمران خان بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ میں اس کے لیے
नहीं हूँ रेडी, और कहा कि मैं बिल्कुल उसके ताबे नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान वही मेरे वाहिद लीडर हैं और मैं उन्हीं की बात मानूंगा। और जब मैंने सलमान सफदर के ज़रिए एक पैगाम भेजा इमरान खान को, कहा कि जी आप चाहते हैं तो हम इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, उनका रुख कर सकते हैं, एक मार्च कर सकते हैं, और ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो फिर हम अगर आप चाहें तो हम मुल्क को बंद भी कर सकते हैं, जो भी आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो इमरान खान ने कहा कि महमूद खान शेख और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मामले पर मशावरत की जाए, वो जैसे कहते हैं वो करें। तो सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ही हुक्म का ताबे हूँ, मैं उन्हीं को अपना लीडर मानता हूँ। अगर कोई दूसरा शख्स इमरान खान बनने की कोशिश करता है तो मैं उसके ताबे नहीं हूँ। दूसरी जानिब आज इमरान खान से मुलाकात का एक दिन भी है, और गुज़िश्ता रोज़ ही PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल हुकाम को एक फहरिस्त भिजवाई थी। फहरिस्त के अंदर MLA नसीम अली शाह, MLA खुर्रम शहजाद, MPA रजब अब्बासी का नाम शामिल है। फहरिस्त में MPA ज़ाहिर शाह, MPA ज़ार आलम और रुबीना शाहीन का नाम भी शामिल है। जबकि आज ये तमाम जो है अडयाला जेल जाते हैं, यानी फ़िलहाल पार्टी से राय के मुताबिक एक कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब से कुछ देर के बाद अडयाला जेल जाने का टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम आज भी मुलाकात ना होने का इम्कान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तमाम तो सूरत हाल में बाज़ार जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा अपने केसेस के अंदर उलझी हुई है, और अब इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के अंदर एक अहम तरीन मोड़ आ चुका है। एक जानिब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें मुस्तरद कर दी इस मौके पर, तो फिर 14 साल की सज़ा की मोहर पक्की हो जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को गिरफ्तार करके लाने के भी अहकाम है। सलमान के खान के केसेस में नज़र नहीं आएंगे, एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आएंगे, उनके एहतजाज पर बाहर नहीं आएंगे, तो अब उनके नाम नजर यहाँ पर लाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस अब ऐसी स्टेज पर पहुँच चुका है जहाँ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें मुस्तरद कर दी तो फिर 14 साल कैद की सज़ा पर पक्की मुहर सख्त हो जाएगी। और यही वजह है कि अब उनके वकील जो एक नई हिकमत अमली अपना रहे हैं। वैसे तो गुज़िश्ता 16 महीनों में कभी इमरान खान के वकील ने इल्तिवा की दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन अब पहली मरतबा इमरान खान के वकील ने केस मुलतवी करने की बाकायदा दरख्वास्त दी है, और कहा है कि वो अब तक वो केस जल्दी लगाने का मुतालबा करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। और कहा है कि क्योंकि पहले मामला ज़मानत का था, हम चाहते थे कि जल्द अज जल्द फैसला हो, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने खुद ही मरकज़ी अपील लगाने का फैसला कर लिया है। वो चाहते हैं मरकज़ी अपील पर फैसला सुना जाए, ज़मानत की दरख्वास्तों को गैर मुसर करार दे दिया गया। तो भी सूरत हाल के अंदर हमें दोबारा से हिदायत लेनी होंगी इमरान खान से, क्योंकि जब इमरान खान से इसी मौके पर हिदायत ली गई थी 8 अप्रैल को सलमान सफदर मिले थे, तो इमरान खान ने भी ज़मानत की दरख्वास्तों पर पहले फोकस करने को कहा था, और कहा था कि केस का फैसला मेरिट पर किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल बदल गई है और ज़मानत की दरख्वास्तों को गैर मुसर करार दे दिया गया है, और इस तरह से अब मरकज़ी अपीलों को सुनना है अदालत में, तो सूरत हाल के अंदर अब वकील दोबारा से इमरान खान से मिलना चाहते हैं। तहम अब हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की उनकी बेटियों से मुलाकात के केस में दिलचस्प सूरत हाल पर हुई, जब सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ना तो वो अदालत पहुँचे और ना ही उन्होंने मुलाकात करवाई। तो उस पर जस्टिस बाब मोहम्मद ताहिर का कहना था कि अगर अगली बार कोई रिपोर्ट ना आई तो फिर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जी को गिरफ्तार करके लाया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर सियासी दर्जा हरारत तो पाकिस्तान का वैसे ही गर्म ही रहता है। अब इस सूरत हाल में महंगाई की सतह हुई आवाम के लिए एक खुशखबरी आई है। बज़ाहिर हुकूमत ने बड़ा तीर मारा है खुशखबरी सुनाकर। नेपरा ने कौम पर एहसान करते हुए बिजली की कीमत में 1 पैसा फ़ी यूनिट कमी कर दी है। तो अगर आप महीने के 1000 यूनिट्स भी इस्तेमाल करें तो 10 रुपये की कम से कम बचत होगी। बज़ाहिर इंतहाई मुज़िका केस किस्म का ये फैसला किया है जिसने भी किया है, आवाम को इसकी